الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام المختلف فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم اما بعد سامعین مکرم و ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، عرض و معروض کا سلسلہ دراز ہو، آئیے سب سے پہلے مدینے والے آقا اور ان کی آل پاک پر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو یہ اگر عبادت ہے تو اس سے عبادت کرنے والے اور سننے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ چونکہ ابھی پرسوں رات کو اچانک میرے خالہ زاد بھائی سید فیض گوہر صاحب کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا اور ادارے فانی سے کوچ کر گئے۔ میں چاہتا ہوں اس ذکر کا ثواب اللہ بطور میں ان کو ایصال کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ذکر علی عبادہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ عرض کرتا چلوں کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا، اب یہ میرے لیے بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے کہ میں مختصر وقت میں ایک جامع بات کہہ سکوں، کیونکہ گاگر میں ساگر بھرنا یہ اولیاء کی صفت ہے، ہمارے جیسے ناکارہ بیکار لوگوں کا کام نہیں۔ میں اس ذات پاک کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ جن کے بارے میں بات کرنا چند لمحوں میں بہت مشکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں فضائل بیان کرنا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں بہت دشوار گزار مرحلہ ہے، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تنہا وہ ذات گرامی ہے اصحاب کے درمیان جن کے لیے فضائل کے باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث مروی ہے۔ تو حضرت علی کا ذکر جو ہے کر لینا مختصر وقت میں یہ بہت مشکل ہے، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا ہے، کائنات چھوٹی ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ مختصر وقت میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کی ذات پاک پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ پہ بات کر لی جائے کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ۔ میں نے 2 آیت کریمہ پڑھی ہے، میں جلدی بات کروں گا، آپ جلدی سنیے گا اور سمجھیے گا، کیونکہ اولیاء کی کرامت یہ ہے کہ وہ تعیل عرض کرتے ہیں۔ کم سے ہم اسکالر ہیں، اولیاء نہیں ہیں تو تعیل معنی کر سکتے ہیں۔ تو میں جلدی بات کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے، میں نے 2 آیتیں کریمہ پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق، یقیناً، بلا شک و شبہ اس بات میں کوئی رد نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور کتاب۔ میں رک کر یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کا کلام عبث نہیں ہوتا، حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے نور کہا، بعد میں کتاب کہا۔ اللہ نے پہلے کتاب نہیں کہا، اللہ نے پہلے نور کہا۔ اور میں ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سوچتا ہوں جو بھی مطلب ہو اللہ کا وہ اللہ ہی جانے، کلام اللہ کا معانی اللہ ہی جانے۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں سمجھاؤں وہ اتنی سی بات ہے کہ نور اگر نہ ہو، اگر نور پہلے نہ ہو اور ہاتھ میں کتاب ہو تو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو نور کا حصول، نور کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا نور پہلے آیا، پہلے نور تک پہنچو تب کتاب سمجھ پاؤ گے۔ تو یہاں نور سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ بلا اختلاف تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد رسول اللہ ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا تب کلام خدا سمجھ میں آئے گا۔ بغیر رسول اللہ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہ بات عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ اب وہ نور مطلق
وہ نور الہی دنیا میں آیا، اپنے نور سے قلوب کو منور کیا، لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا، کفر کے ظلمات سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لایا، حتیٰ کہ وہ ظالمین جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، جن کی سیرت میں، بصیرت میں، طینت میں، طبیعت میں انصاف کی بو اور بود و باش نہیں تھی، ایسے لوگوں کو، عرب کے ایسے جہلا کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا، ہمارے لیے ایسا بنایا کہ ان کی قلوب کو ایسا منور کیا کہ ان کے شان میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، اور ان کو جن کی کوئی فضیلت، کوئی شان نہیں تھی، اپنی معیت مبارکہ سے، اپنی صحبت سے ان کو صحابی بنایا، ان کی شانیں بڑھائی، ان کو دین سکھایا، ان کو اسلام سکھایا، نماز سکھایا، حج سکھایا، حتیٰ کہ ان کو ایک انسان بنایا، ظلم سے نکال کر اجالے میں لائے۔ اب حضور علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے نا، وہ ایک رہبر کی ہے، رہبر مطلق ہے، اور رہبر جو ہوتا ہے کبھی بھی اپنی امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ میں اپنے مراد کی طرف آ رہا ہوں، رہبر جو ہے اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا امت کو یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک سوال ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، مدرسے میں پڑھا ہوں نہیں پڑھا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں وزن ہے، بات عقل کے معیار پہ کھری اتر رہی ہے، تو آپ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کو، اخلاق طیبہ کو سامنے رکھیں، ذات پاک کو سامنے رکھیں، اور خود سوچیں کیا رسول اللہ نے امت کو تنہا چھوڑ دیا؟ کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات غیر ممکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، اور اب یہ حدیث پاک میں مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 6229 ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو وزندار چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، امت کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ فرما رہے انی ترکتکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو وزندار چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، اور ایک میری عطرت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یقین جانیے مسلم شریف کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں واضح لفظ ہے لن تدلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ زبان رسالت کی گارنٹی ہے، یہ گارنٹی زبان رسالت کی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ جس در پہ رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں وہ در قرآن اور اہل بیت کا در ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پر آنا پڑے گا۔ امت قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن اللہ نے کہا ھدی للناس، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ کہاں سمجھیں گے آپ؟ آج آپ جائیں گے تو آپ کو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا، اور آپ یاد رکھیں اہل بیت کا در مبارک ہی وہ در ہے جو صاحب قرآن ہے۔ قرآن اٹھائیے گا تو اہل بیت کی فضیلتیں آپ کو نمایاں طور پہ دکھائی دیں گی، اور آپ اہل بیت کے در پہ آئیے گا تو وہ قرآن کی عظمتیں بیان کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن پہ وقت آتا ہے، بلکہ قرآن پہ جب وقت آیا تو کربلا میں اہل بیت ہی اٹھ کے گئے تھے۔ جس کا واسطہ ہے، جس کے گھر میں آیا اس کو فکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب آپ کو قرآن، وہ نور جب دنیا سے گیا تو اپنی جگہ کس نور کو اپوائنٹ کر کے گیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ اپنی ایک آیت کریمہ ہے کہ جب وہ اپنی ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے، آیت کا مفہوم ہے، جب وہ ایک اپنی آیت کو ختم کرتا ہے تو اس آیت کے جگہ اس جیسی آیت کو رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تو فرما رہے میں تمہارے درمیان دو وزندار چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں۔ آگے یہ صحیح مسلم کی روایت جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں حضور علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے میری اہل بیت کے معاملے میں۔ 3 بار ارشاد فرمایا ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں۔ اور بات دیکھیے، صحابہ ہم صحابہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، صحابہ ہمارے آئیڈل ہیں۔ آئیے، حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود اٹھے مولا کائنات کے در پہ آئے، وصال ہو چکا ہے حضور علیہ السلام کا، مولا کائنات کے در پہ آئے، کہا علی اب رسول اللہ موجود نہیں، مجھے قرآن سکھائیے۔ ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب وہ نور کتاب کو سمجھنے کے لیے اہل بیت ہیں، علی ہیں۔
اور مولائے کائنات کو نور نہ سمجھنے والے یہ بھی سمجھیں کہ وہ نور ہے. میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 جس کی میں نے تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ, فآمنوا, تو ایمان لاؤ اللہ پہ, اس کے رسول پر, اور اس نور پہ جو نازل کیا گیا. تمام شیعہ اور سنی تفاسیر اٹھا کے پڑھیے. اس یہاں پر مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس نور سے مراد قرآن ہے, جہاں اس کی تفسیر میں نور سے مراد وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے اس سے مراد قرآن لیا ہے. وہیں اس کی تفسیر محدث اہل سنت, امام اہل سنت, تاجدار اہل سنت امام طبرانی اپنی کتاب الولایہ میں لکھتے ہیں. الولایہ میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے غدیر قم میں سوال کرتے ہیں, یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے, آپ پر ایمان لانا ہے, اور وہ نور کیا ہے جس پر ایمان لانا ہے؟ فرمایا مولائے کائنات بغل میں کھڑے تھے, آپ کی پشت مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھا, فرمایا اس نور سے مراد یہ علی ہے, علی ہے, علی ہے, علی نور ہے, نور ہے, نور ہے. میں اہل سنت سے ہوں, میں نے کبھی مذہبی چشمے کو یعنی مسلکی تعصب کا چشمہ لگا کر علی کو نہیں پڑھا, میں نے کبھی شیعت اور سنیت کا چشمہ لگا کے نہیں پڑھا. مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیعت اور سنیت سے بالا تر چیز ہے. آپ اس سے آگے نکلیے, اس سے فرق نہیں پڑتا. عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک میں کیا کیا بیان کروں. اس پر حدیثوں کے روایتوں کی سیلاب میرے ذہن میں اڑ رہے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ وہ نور جو ہے کیا ہے, وہ علی ہے. زید ابن ارقم امام طبرانی لکھ رہے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, جن کو شک ہو جا کر پتہ کرے امام طبرانی کا کیا مقام ہے. میں عرض کر رہا تھا, پڑھا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں عرض کرتا ہوں امام احمد بن حنبل, نور کی بات ہو رہی ہے, آئیے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آتے ہیں. متفق علیہ, وہابی, دیوبندی, اہل سنت جن کو بریلوی کہا جاتا ہے, اہل حدیث, ان تمام کے متفق امام ہیں, محدث ہیں, متفق شخصیت ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں روایت نقل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی سے. سلمان فارسی نے فرمایا کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور ایک نور تھے. یہ سنیت ہے, یہ سنیت ہے. جو چیز ہماری کتابوں سے ثابت ہوتی ہے وہ سنیت اگر نہیں تو پھر کیا سنیت ہے؟ مگر میرا عنوان سنیت اور شیعت نہیں ہے, میرا عنوان ذہن پہ لگے ہوئے تالوں پہ دستک دینے کا ہے, ذہن پہ لگے ہوئے زنگ کو کھریدنے کا ہے. میں چاہتا ہوں آئیے ایک اکیڈمک گفتگو کرتے ہیں. جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے, جن کو اکیڈمک باتیں کرنا نہیں آتا, وہ چلاتے ہی ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ چلاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا امام احمد بن حنبل نے فرمایا, اور اس کے 15 طرق ہیں, 15 طرق. جو لوگ علم, میرے پاس وقت نہیں ہے, جو لوگ علم حدیث پڑھتے پڑھاتے وہ جانتے ہیں. میرے پاس اس حدیث نور کے 15 طرق ہیں. انا وعلی من نور واحد, میں اور علی اللہ کے حضور ایک نور تھے. میں ذہنوں کو دعوت دیتا ہوں, رکیے, ایک نور تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نور ہے. ابھی وہ ایک نور ہے, ابھی مختص نہیں ہوا کہ اس نور کو محمد کہیں کہ علی کہیں. وہی نور جب جسم کے لبادے میں آتا ہے اور چادر محمدی اوڑھتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ محمد سو رہا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں, پرچی آ چکی ہے, وقت کم ہے, مجھے بہت کچھ باتیں کرنی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں نور, سیدہ پاک کی شان میں کہتے ہیں نور بنت نور, زوج نور, ام نور. نور ہے, نور کی بیٹی ہے, نور کی بیوی ہے, نور کی 2 نوروں کی ماں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس حدیث نور کا انکار کرتے ہیں جو لوگ, وہ اہل سنت ہمارے برادران وہ اعلیٰ حضرت سے سوال کریں, زوج نور یعنی نور کی بیوی کس طرح مولا علی کو نور لکھ دیا؟ اگر ان کے نگاہ میں یہ حدیث نہیں تھی, یہ آیت نہیں تھی, تو ان کو موقع کہاں سے ملا ان کو نور لکھنے کا؟
میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو باتیں ہم اکثر کرتے ہیں نا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے نہیں ہوئے، یہ وہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں، حضرت مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوں نہ ہوں، ان کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو کعبے کی عزت بڑھی ہے کہ آپ کعبے میں تشریف لائے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا، نہیں، رکیے، وقت کم ہے، رکیے۔ میں نہیں کہتا، حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابیہ من کان امس بیتن اصبح قبلتن۔ حضرت عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اب امام حسین جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اس رب کی ہے جس نے ان کے جانے والے کے والد کے قدم سے اس گھر کو عزت بخشی، جو ایک گھر تھا ان کے قدم پڑنے سے کعبہ بنا۔ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ عرض کر رہا تھا علی کیا میں فضیلت ابھی بیان کرنا، فضائل شروع ہی نہیں ہوا، مجھے پرچی آ کے مل چکی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت امیر المومنین کی شان میں کیا کیا بیان کروں۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 اٹھائیے، روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھ رہے ہیں کہ علی کس طرح جنت و جہنم بانٹیں گے۔ 3 روایت لکھتے ہیں، ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ اللہ انہیں کرسی پر کھڑا کرے گا اور وہ جنت جہنم بانٹیں گے اور کہیں گے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ دوسری روایت میں کہتے ہیں اللہ انہیں عرش کے داہنے جانب کھڑا کرے گا اور وہ جنت اور جہنم بانٹیں گے۔ کلیجہ سنبھالیے، آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ میں، اللہ ان کو عرش پر کھڑا کرے گا اور وہ جنت جہنم بانٹیں گے۔ میں عرض کر دوں، حضرت امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کون پہلے ایمان لایا، کس نے پہلے کلمہ پڑھا، بچوں میں یہ، بوڑھوں میں یہ، ضعیف میں یہ، جوان میں یہ، اور عورتوں میں یہ، غلام میں یہ، آزاد۔ میں کہتا ہوں یہ کلاسیفیکیشن غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ سورہ نجم آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، بہت معروف روایت ہے، بہت معروف آیت کریمہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ ہی ہے اور اسی نے، اللہ نے نر اور مادہ کے جوڑے میں پیدا کیا۔ اب کلاسیفیکیشن کرنا ہوگا تو نر اور مادہ میں ہوگا، لہٰذا یہ کہنا بند کیا جائے کہ بچوں میں کون ایمان لایا، بوڑھوں میں کون ایمان لایا، آزاد میں کون ایمان لایا، عورت میں کون لایا، مرد میں کون لایا۔ کلاسیفیکیشن صرف 2 چیز میں ہونی چاہیے، ذکر والانثى، مرد میں کون لایا، عورت میں کون لایا۔ متفق علیہ بات کہتا ہوں، عورت میں سیدہ خدیجہ اور مرد جسے کہتے ہیں، میں کل مرد کے ہاتھ میں علم دوں گا، میں اس مرد کے ہاتھ میں علم دوں گا، وہ مرد، وہ انسان کامل مولائے کائنات ہیں۔ 2 کیٹیگری بنائیے، بند کریے یہ کلاسیفیکیشن کرنا، قرآن کے خلاف ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ دیکھیے حضرت ابوبکر افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، حضرت عمر افضل ہیں، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں عرض کر دوں، جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد فلاں شخصیت سب سے افضل ہیں، اس نے تاریخ نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی، اس نے اسماء الرجال کی کتابیں نہیں دیکھی، اس کو ہوا نہیں لگی۔ میں عرض کرتا ہوں، اس بات پہ لوگ کہتے ہیں چاہے اس شخص کا نام جمعے کی خطبے میں لیا جاتا ہو چاہے نہ لیا جاتا ہو۔ میں عرض کر دوں پوری دیانتداری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ میرا تعلق ایک مسلک سے ہے، میرے لیے مسلک لیکن بعد میں ہے، دین پہلے ہے، حق پہلے ہے۔ میں عرض کر دوں کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ فلاں شخص رسول اللہ کے بعد افضل ہیں، وہ شخص اس نے دین نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی۔ اس بات پہ ذرا بھی اجماع نہیں ہے، کسی کا اجماع نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد فلاں صحابی افضل ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی دلیل رکھتا ہے، میں ہر کسی کی دلیل کا احترام کرتا ہوں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مد مقابل کی بھی دلیل کا احترام کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دلیل ساری اپنی جگہ، لیکن اس پر کبھی اجماع نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے درمیان اس بات میں اختلاف تھا کہ افضل کون ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی تھی جس کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا وہ افضل، ایک جماعت حضرت ابوبکر کو افضل مانتی تھی، ایک جماعت حضرت بلال کو افضل مانتی تھی۔ امام مالک، حنفیوں کے 4 مسلوں کے ایک امام مالک، سیدہ زہرا
حضرت سیدہ زہرا، سیدہ فاطمہ اور ابراہیم ابن رسول اللہ کو افضل مانتے تھے، کچھ لوگ جناب بلال کو، کچھ لوگ حضرت عثمان کو، اور ایک بڑی کثیر جماعت حضرت علی کو افضل مانتی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے۔ اور میں یہاں پہ دیانتداری سے ایک روایت پڑھ دوں اور بات مجھے لگتا ہے کہ ختم کر دینی چاہیے، حالانکہ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بہت غور سے سنیے گا، اب وقت نہیں ہے ورنہ بخاری شریف، امام بخاری کس طرح سے حدیث لکھتے تھے میں اس پہ تبصرہ کرتا۔ امام بخاری نے ایک روایت لکھی ہے فضائل صحابہ کے باب میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ لوگ کسے افضل مانتے تھے صحابہ میں، خلفاء میں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم لوگ اہل مدینہ رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو افضل مانتے تھے۔ بخاری کی یہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن حدیث کی دنیا کی سیر کریے، کتاب اٹھائیے ینابع المودہ، 4 جلدوں میں عربی میں ہے، 6 جلدوں میں عربی فارسی ترجمے اور تخریج کے ساتھ موجود ہے۔ ینابع المودہ میں یہی روایت اسی سند کے ساتھ جاری ہے، آگے چل رہی ہے۔ بخاری یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ روایت مکمل نہیں، مکمل روایت یہ ہے کہ وہ راوی پوچھتا ہے کہ آئینہ علی، علی کہاں ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر افضل، حضرت عمر افضل، پھر حضرت عثمان افضل ہیں، تو پھر حضرت علی کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے علی، ارے تم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا، تم نے خلفاء کے بارے میں پوچھا تھا، علی اہل بیت میں سے ہے، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ مزاج ہمیں صحابہ دے کے گئے ہیں۔ یاد رکھیے، بغیر حب علی یا نبی کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہو، جیسے کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہو۔ جانتے ہیں یہ حضرت علی ہیں، کسی چیز نے حضرت علی کو فضیلت نہیں بخشی، یاد رکھیے گا، حضرت علی کو کسی چیز نے کوئی فضیلتوں نے حضرت علی کو نہیں گھیر رکھا ہے، یہ علی ہے جنہوں نے فضیلتوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ عقیدہ میں اپنے طرف سے بیان نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ لوگ خلیفہ بنے، ان کی شان بڑھی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں علی، خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، یہ علی ہیں جنہوں نے اپنے قدوم مبارک سے خلافت میں 4 چاند لگایا ہے۔ یہ علی ہیں، صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم۔ میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں، ابن مردوے ان کا نام، جلالین اٹھائیے، تفسیر در منصور اٹھائیے، امام جلال الدین سیوطی نے ہر جگہ لکھا ہے، ان کے حوالے سے تفسیریں موجود ہیں۔ ابن مردوے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، اور یہ ایسے محدث ہیں اہل سنت کے کہ کسی بھی اسماء الرجال کے شخص نے ان کی تردید نہیں کی، ہر کسی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں اور وہ بڑے محدث تھے، ان کی تعریفیں لکھی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ تحقیق جان لو، اس بات پر تحقیق ہو چکی ہے کہ قرآن میں جو صراط مستقیم ہے اس سے مراد صراط محمد و آل محمد ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، میرے لیے بہت مشکل دشوار گزار مرحلہ ہے، بس اتنا کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں کہ عشق ابو تراب سے، عشق نہیں، میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ایسا کرتے ہیں کہ ایکیڈمک ریسرچ کرتے ہیں، ایک بار ریسرچ کیا جائے امیر المومنین پہ، کیونکہ وہ مرکز اتحاد ہیں اور وہی مرکز اتحاد ہیں، مرکز اختلاف نہیں ہیں۔ اپنی نگاہوں سے شیعت اور سنیت کا چشمہ اتاریں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے امیر المومنین حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک کو پڑھا جائے، ریسرچ کیا جائے، انشاءاللہ ہر کسی کو روشنی، نور، علم، ہدایت، حکمت اسی در سے ملتی ہے۔ کسی عالم کا علم در مرتضیٰ تک اسے پہنچا نہ سکا، اس کا پڑھنا بیکار، اس کا لکھنا بیکار ہے۔ بس یہ شعر کہہ کے گزر جاؤں گا کہ عشق ابو تراب سے دل داغدار ہو، عشق ابو تراب سے دل داغدار ہو، روشن اسی چراغ سے میرا مزار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔